تو یہ کیا بات ہو رہی ہے بھائی کہ آپ بکینی پر گھومنے کو آزادی سمجھتے ہو, ایک برینا نیم برینا کوئی گھومے آزادی سمجھتے ہو, اس پر کوئی چرچا نہیں. اور ایک اگر بھارت کی ایک ہندوستانی بیٹی اور بھارت کی ایک مسلمان بیٹی اور بھارتیہ مسلمان بیٹی اگر برقع اور حجاب کا اہتمام کرتی ہے تو یہ بھائیوں بہنوں کہنے والے تو پتہ نہیں کدھر غائب ہو جاتے. ایک بیان نہیں آتا ہے, وہ چھوڑو, ہمیں ان سے کیا امید, ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہم کو ان سے کوئی شکایت نہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ منظر جو دنیا دیکھ رہی ہے کہ 40-45 کتے گھیر لیتے ایک شیرنی کو, سلام اس شیرنی کو, اس بھارت کی بیٹی کو, اس اسلام کی بیٹی کو, اس بھارتیہ مسلمان بیٹی کو, کہ جو پوری جرات اور ہمت کے ساتھ ان تمام بیٹیوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جاتی ہے, جو صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بیٹیاں بھی ہے, کہ آج بیٹیوں کو اسی طرح ہمت سے کام دکھانا چاہیے اور ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ چاہے 40-45 کتے تم کو گھیر لے, تم نے ڈرنا مت. جو تمہارا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے اور جو تمہارا مذہبی ادھیکار ہے اور آرٹیکل 25 نے بھی جو تم کو دیا, ہندوستانی دستور ہند نے جو تم کو دیا ہے, اس کو پوری طرح سے تم انجوائے کر سکتے ہو, تمہارا حق ہے, ڈرنا مت. ان کتوں کے آگے یہ شیرنی دہاڑتے ہوئے کہنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ خنسا کی بیٹی, یہ خولا کی بیٹی, یہ عائشہ کی بیٹی, یہ فاطمہ کی بیٹی لپکی نہیں, ڈری نہیں. یہ بھارت کی بیٹی پوری جرات اور ہمت کے ساتھ کہتی ہے کہ سن لو, میں بھی کہتی ہوں اللہ اکبر. ایشور سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ایشور کون ہے؟ اللہ ہی ہے. سب کا مالک ایک کہتے ہیں نا, وہ اللہ ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ اکبر, جس پورے برہمانڈ کا رچناکار اور جس نے اس پورے برہمانڈ کی رچنا کی, وہ برہمانڈ کا رچناکار نہیں, اس کا کوئی آکار, کیونکہ وہ ہے نراکار. یہ تعلیم دی گئی ہمارے بھارت کے واسیوں کو. اسلام میں, قرآن میں تو ہے ہی توحید کا یہ عقیدہ, ان کتابوں میں بھی موجود ہے جن کتابوں سے کچھ مذہبی رہنما ہمارے ان بھارتی بھائیوں کو اور برادران وطن کو دور رکھے ہوئے, کہ وہ ہے سنسار کا رچناکار, نہیں ہے اس کا کوئی آکار, وہ ہے نراکار. وحدہ لا شریک لہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ بچی پورے اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ ہاں, جو سنسار کا رچناکار ہے سب سے بڑا ہے. سوچو تو, ایک پل کے لیے سوچو, اگر وہ بچی مسلمان نہ ہوتی, کوئی اور ہوتی, اور وہ 40-45 کتے جو بھگوا رومال ڈال کر چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اگر ان کے گلوں میں ہرا رومال ہوتا تو اس وقت ملک کا منظر اور اس کی تصویر کیا ہوتی؟ ایسی ہوتی اطمینان بھری جو اس وقت چل رہی ہے. اور وہ جھنڈا جہاں ملک کا ترنگا لہرایا جاتا ہے, بھارت کی شان, بھارت کی پہچان, وہاں بجائے ترنگے کے بھگوا لہرایا گیا. سوچو اگر ہرا لہرا دیا جاتا تو ملک کی تصویر اس وقت کیا ہوتی؟ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی ہمارے ملک کے رہنما؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ کیا یہ بچی کرناٹک کی, کیا یہ بھارت کی بیٹی نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر کے وہ شعر یاد آتے ہیں جنہوں نے 70-80 سال پہلے پورے ملک کا ایک نقشہ کھینچا تھا. آج ہوتے تو کیا کہتے پتہ نہیں. 70-80 سال پہلے انہوں نے کہا تھا, ذرا ملک کے رہبروں کو بلاؤ, یہ منظر, یہ کوچے, یہ گلیاں دکھاؤ, جنہیں ناز ہے ہند پر ان کو لاؤ, جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں. گھیر لیتے ہو تم ایک بچی کو, اس کے ایجوکیشن کا رائٹ ہے, اس کے پردے کا رائٹ ہے, اس کے برقعے کا رائٹ ہے. وہ بھارت کی ایک بیٹی ہے. جنہیں ناز ہے ہند پر ان کو لاؤ, جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہے. مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی. ارے ایک آدمی بھی اتنے لوگوں کے درمیان گر جائے نا, اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں. بیٹی کو سلام, اس مسلمان بھارتی بیٹی کو سلام. اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, استقامت عطا فرمائے. مدد چاہتی ہے یہ ہوا کی بیٹی, یشودا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی, پیغمبر کی امت زلیخا کی بیٹی. جنہیں ناز ہے ہند پر وہ کہاں ہیں؟ بھائیو بہنوں تم کہاں ہیں؟ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں, کچھ تو کہو. ابے حلق سے آواز تو نکالو. آواز ہی نہیں ہے نا, ڈبل اسٹینڈرڈ کر رکھا ہے.
یہ اپنی ہے، یہ ان کی ہے. ارے بھارت کی بیٹی اگر کل کو کسی غیر مسلم بہن اور بیٹی پر، ہماری کسی ہندو بہن اور ہندو بیٹی پر بھی اتیاچار ہوگا، ظلم ہوگا، ہم اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے، اور ان ظالموں جابروں کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو بیٹیوں کو اور بہنوں کو اور بھارت کی خواتین اور مہیلاؤں کو اس طرح کا اتیاچار کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ انصاف ہم کو عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، بھائی چارگی سکھاتا ہے.